الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین کا ہم یہاں سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج سے آگے کچھ نشستوں تک ہم ایک بڑی کتاب کہہ لیں، ایک بڑا چیپٹر ہے جس کے پھر ذیلی عنوانات آئیں گے، اور بڑا عنوان کیا ہے؟ کتاب ادب الطعام، کھانا پینا، اس کے آداب کا بیان۔ اب اس کے ذیل میں 5-6 عنوانات کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ احادیث کو لے کر آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اس سے پہلے جو بڑا عنوان تھا وہ کتاب الادب تھا، ادب اور آداب کا بیان، اور اب اس میں کھانے کے آداب کا بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے، کھانا پینا انسانی زندگی کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے، اور انسان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا اگر انسان کھانا پینا ترک کر دے۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ والا جو ادب ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ بچے کے اندر سب سے پہلی جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ یعنی بچہ ظاہر بات ہے نماز پڑھے گا، آپ اس کو تلقین بھی کرنا شروع کر دیں گے تو 6-7 سال کی عمر سے، روزہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 8-9 سال کی عمر میں اس کو رکھوانا شروع کریں، 1-1 2-2 روزے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ تو بالکل ابتدا سے ہے نا، یعنی جب بچہ جو ہے وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے اور کوئی چیز پکڑنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو جیسے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ پہلے ماں خود اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی ہے، اور پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ تو 1 سال کے قریب عمر میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ بچہ خود سے جو ہے وہ چمچہ اٹھانے کے جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس ادب کی، کہ یہ جو ایک تربیت مطلوب ہے اس کا گویا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے آداب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصنیف احیاء علوم الدین میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ریاضت النفس، نفس کی ریاضت، نفس کی جو ہے تربیت کرنا۔ اس میں بھی امام صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو صبی ہوتا ہے نا، یعنی چھوٹا بچہ، ابھی دودھ اس کا چھڑایا بھی نہیں ہے، تو اس کے ہاں بھی جو سب سے پہلی ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ بچے کے اندر سب سے پہلے جو حس پیدا ہوتی ہے وہ شہوت طعام کی ہوتی ہے، کھانے پینے کی، اور اس میں جیسے شرح ایک لفظ آتا ہے جس کو ندیدہ پن کہا جاتا ہے، یعنی یہ سب سے بنیادی تربیت ہے بچے کی جو ابتداً اس کو کی جاتی ہے کہ اس کو ندیدے پن سے بچانا، کہ ہر وقت کھانا لوگوں سے مانگتے رہنا، چھینتے رہنا۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جب مہمان جاتے ہیں کسی کے گھر میں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی ٹرالی وغیرہ آتی ہے، تو جیسے والدین کے لیے بعض اوقات بڑا ایمبیرسمنٹس کا معاملہ ہو جاتا ہے، شرمندگی خجالت بعض اوقات ہوتی ہے، بچے جس طرح جھپٹتے ہیں چیزوں کے اوپر، کھانوں کی چیزوں کے اوپر۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بنیادی تربیت ہے کہ جو بچوں کی درکار ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ طبیعتیں اور وہ عادتیں جو ہیں انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے ادب الطعام، کہ کھانا اس کا ادب کیا ہے۔ پہلا ذیلی عنوان کیا ہے؟ باب التسمیہ فی اولہ والحمد فی آخرہ، کھانے کی ابتدا میں تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام لینا، ٹھیک ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یہ جو نام رکھا گیا ہے، یہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینا اور کھانے کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس دنیا میں ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر صورتحال میں، ہر حال میں اور ہر طرح کے حالات میں ہم اللہ کی طرف یکسو رہنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ ہمیں یاد رہے، اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ ہمیں یاد رہے۔ اور آپ سمجھیں نا کہ ہماری 2 بنیادی ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے کہ ہمیں معصیت سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے بچنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی یاد بھلانے نہیں دینی۔ تو ہر چیز میں گویا ہمیں اللہ یاد رہے۔ تو
کھانے کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اور کھانے کی انتہا بھی اللہ کے نام سے کی جائے، اور وہاں کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، بالکل بچہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت، زیر کفالت تھا۔ یعنی یہ ان کا نام عمر ہیں اور یہ ابو سلمہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب ان کے والد کون تھے؟ ابو سلمہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے نکاح کر لیا ان کی زوجہ سے، یعنی ام سلمہ سے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ ہیں ایک۔ تو اب یہ گویا آپ سمجھ لیں کہ ربیب تھے۔ ربیب کہتے ہیں کہ جو وہ، یعنی اگر لڑکا ہے، یعنی اگر کوئی خاتون سے آپ نے نکاح کیا ہے، پچھلے شوہر سے اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو ربیب کہتے ہیں، کوئی بیٹی ہے تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو یہ عمر بن ابی سلمہ کون ہے؟ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، اور آپ کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ابتداءً میں کھانا کھا رہا تھا، وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرے سامنے کوئی رکابی پڑی ہوئی تھی اور میرا ہاتھ اس میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، میں ادھر ہاتھ ڈالتا، کبھی دوسری طرف ہاتھ ڈالتا، کبھی یہاں کبھی یہاں، ایسے میرا ہاتھ موو کر رہا تھا، مینوور کر رہا تھا اس پلیٹ کے اندر، تشتری کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھ سے فرمایا، اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ تربیت کا انداز ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ابتدا ہی سے آپ اس کو توجہ دلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھ سے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کا نام لو۔ ایک دم جو ہے وہ ایبریپٹلی ایک دم آ کے کھانا نہ شروع کر دو، بلکہ کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بس بسم اللہ کافی ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے نا، کھانا چننے کے بعد جی بسم اللہ کیجئے جی، تو وہ بھی اسی لیے کہ اللہ کے نام سے شروع کیجئے کھانا۔ تو کہا کہ سم اللہ، اس کھانے پہ اللہ کا نام لو، اور فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو دوسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اصل میں تو مسئلہ ان کا ایک تھا، یعنی وہ جو خرابی کر رہے تھے وہ ایک تھے جس کا تیسری بات میں اشارہ ہے، لیکن جب آپ نے توجہ دلائی تو باقی اور آداب بھی بتا دیے، یعنی یہ کہا کہ بھئی اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے دوران بایاں ہاتھ استعمال نہ کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے وہ باب پڑھا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، ہر خیر کے بھلائی کے کام میں آپ دائیں ہاتھ کو اور دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، اور وہ کام کہ جس کے اندر نجاست کا عنصر تھا، جس کے اندر گندگی کا، خباثت کا عنصر تھا، اس میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا سبب کیا تھا کہ تاکہ ہمیں یاد رہے، سمبولیکلی ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اصحاب الیمین میں شامل ہونا ہے، اور ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ کل بیمینک۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ہاں بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں یہ کھبے ہیں، کھبے، یعنی ان کا جو کھبا ہاتھ ہے، یعنی بایاں ہاتھ ہے، اس سے وہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب وہ اگر کوئی سپورٹس کرتے ہیں، کوئی کھیلتے ہیں، جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں، اسکواش کھیلتے ہیں، ٹینس کھیلتے ہیں، تو بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لکھنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ اصولی طور پر تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شروع ہی سے اگر یہ ٹینڈنسی محسوس ہو تو ان چیزوں میں بھی ان کی کنڈیشننگ کی جائے بچوں کی، کہ بھئی کوشش کریں کہ وہ دایاں ہی استعمال کریں۔ لیکن چلیں اگر باقی اس طرح کے کاموں میں، کھیلنے میں، لکھنے میں بایاں ہاتھ استعمال ہو بھی، اس بات کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے کے معاملے میں دایاں ہاتھ ہی استعمال ہو، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ، تھوڑی سی تدریب کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کے ہاں چاہے جینیٹیکلی بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہوں جس کی وجہ سے یہ والی ٹینڈنسی ہو، تو باقی چیزوں میں پھر بھی الاؤڈ ہے، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے کہ شروع ہی سے بچوں کو تربیت دی جائے کہ دائیں ہاتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ استعمال کریں کھاتے وقت۔ تو کہا کہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دیکھو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، یہ تیسری بات ہے جو اصل میں اس وقت مطلوب تھی۔ کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ،
اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں انداز آج بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ تھال سا ہوتا ہے یا بڑی رکابی ہوتی ہے اور کئی لوگ اس میں کھاتے ہیں، پرات سی ہوتی ہے۔ تو اب کئی لوگ شریک ہیں، کھانا زیادہ ہے، تو اب کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ بے ادبی ہے کہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، ادھر ایک صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ایک صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ایک صاحب بیٹھے ہیں، تو اب تمہارا ہاتھ ادھر بھی چل رہا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے، یہ نہ کرو، جو تمہارے سامنے جگہ ہے نا اس میں سے لے لو۔ اور ظاہر ہے کہ محدثین جب اس طرح کی احادیث کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب کھانا ہوموجنس ہو، کھانا ایک طرح کا ہو نا، یعنی ایک طرح کی چیزیں۔ مثال کے طور پر ایک تشتری پڑی ہوئی ہے، اس میں پھل ہیں کئی طرح کے۔ اب ظاہری بات ہے اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ایک پھل جو دوسری طرف پڑا ہوا ہے تو ہاتھ بڑھا کے آدمی لے لے، کوئی ادھر دائیں پڑا ہے تو اس کو لے لے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ایک جیسا کھانا ہے پھر تو یہی ادب ہے، ایک جیسی جو بھی کھانے کی چیز ہے تو سامنے سے۔ آج بھی آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ ڈرائی فروٹ کی ٹریز ہوتی ہیں، اب اس میں مختلف چیزیں الگ الگ پڑی ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے اب آپ سے کہا جائے کہ آپ سامنے سے لیں تو پھر آپ ایک ہی چیز لیں گے نا، تو لیکن اب وہاں سے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ کھانا جب ایک جیسا ہو نا اور مشترک ہو سب کے اندر تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ہر طرف جو ہے اپنا ہاتھ گھماؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ادب ہمیں سکھایا ہے اور ایک چھوٹے بچے کو سکھایا ہے کہ اپنے سامنے کی طرف سے کھایا کرو۔ یہ ایک مہذب طریقہ ہے کھانے کا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے کھانے کا آغاز کرو اور کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور جو تمہارے سامنے حصہ ہے کھانے کا اس میں سے کھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب بھی تم میں سے کوئی شخص کچھ بھی کھائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نام کا ذکر کر لے، اللہ کو یاد کر لے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ کہنا کافی ہے۔ فَإِن نَسِيَ، اگر وہ بھول جائے، ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ، کسی وجہ سے غفلت ہو جائے، بے توجہی ہو جائے، ایک دم آدمی جلدی جلدی سے آ گیا ہے کھانے پر، یاد نہیں رہا، دھیان نہیں رہا، اہتمام نہیں رہا، تو کہا کہ اگر کھانے کی ابتدا میں وہ بھول جائے اللہ کا نام لینا، فلیقل، درمیان میں آئے یا بالکل اینڈ کی طرف یاد آئے کہ بھئی میں نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا تھا، میں نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تھی، تو کہا فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، اگر درمیان میں یا اختتام تک بھی اگر یاد آ جائے تو پھر کیا کرے، پھر کہے کہ اللہ ہی کے نام سے، بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے، اولہ، اس کھانے کی ابتدائی بھی ہے، اس کا ابتدائی حصہ بھی ہے، وآخرہ، اور اس کا آخری حصہ بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک تو وہی بات کہ اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کیا کرو، اور کسی سبب سے اگر بھول جاؤ تو پھر درمیان میں یا اختتام کے قریب یاد آ جائے تو پھر یہ کہہ دیا کرو بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ، کہا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے وقت، وعند طعامہ، اور کھانا کھاتے وقت، یعنی کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ کہہ لیا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی بھی ذکر کا کلمہ کہہ دیا، کوئی بھی دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ایک پیغمبر نے دعا سکھائی بھی ہے نا کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو میں داخل ہو رہا ہوں تو اس کا میں بھی خیر کا طالب ہوں، اور اگر میں نکل رہا ہوں تو تب بھی میں خیر کا طالب ہوں۔ بسم اللہ ولجنا، اور اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے توکل کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور اگر انسان گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دینا تو یہ بھی اس میں ذکر بھی ہے، اور ایک اور سنت بھی پوری ہو جاتی ہے کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، اور جیسے عادت ہی بنا لے کہ گھر خالی بھی ہے، معلوم ہے کہ کوئی آگے ریسیپینٹ نہیں ہے میرے اس سلام کا، لیکن فرشتے تو ہیں نا، اور اللہ کی مخلوقات تو ہیں نا، تو جیسے اگر یہی عادت انسان بنا لے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو چاہے تھوڑی سی آواز میں یا ویسے ہونٹ ہلا کر یہ کہہ لے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ گیا، دعا بھی آ گئی، اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت کا ذکر بھی آ گیا۔
تو کہا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تب بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے، آگے وہ جو ہے بہت سی دعائیں آئیں گی بھی، کھانے کے بعد کی دعائیں بھی آئیں گی، تو کیا ہوتا ہے؟ قال الشیطان لاصحابہ، تو شیطان اپنے چیلے چانٹوں سے، اپنے جتھے سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، دیکھو بھائی اس گھر میں تو نہ تمہارے لیے اب کوئی شب بسری کا انتظام ہے، نہ تو یہاں تم رات بسر کر سکتے ہو، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی عشائیہ ہے، نہ ہی تمہارے لیے کوئی کھانے کا بندوبست ہے۔ اور کیونکہ یہاں پیغمبر نے کہا نا کہ عام طور پہ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، شام وام میں داخل ہوتا ہے نا، گھر کے یعنی بازار کے معاملات اور معاش کے معاملات نپٹا کے شام میں گھر میں آیا ہے، تو اس وجہ سے عشاء کا ذکر ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھانے پہ بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہاں تمہاری دال نہیں گلنی، نہ تو تمہارے لیے یہاں پہ شباشی کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں پر جو ہے کھانے کا بندوبست ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قال الشیطان، تو شیطان اپنے چیلے چانٹوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت، بھائی تم لوگوں کا رات بسر کرنے کا تو انتظام ہو گیا، اب تم اس گھر میں ان کے ساتھ جا سکتے ہو، شریک ہو سکتے ہو۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ، داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان نے کہا اپنے چیلے چانٹوں سے کہ بھئی تمہارے لیے رات بسر کرنے کا بندوبست ہو گیا، کھانے پہ بیٹھا وہاں پر بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اب قال الشیطان، اب شیطان نے کہا ادرکتم المبیت والعشاء، کہ خوشخبری ہو تم لوگوں کو کہ تمہیں رات بسر کرنے کا بھی تمہارا بندوبست ہو گیا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جی بیڈ اینڈ بریڈ، کہ بھائی گھر میں ہیں تو اب گھر میں یعنی کچھ ہوٹلز ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ آپ کو بس بیڈ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا، تو گویا شیطان کہہ رہا ہے کہ جی بیڈ کا بندوبست بھی ہو گیا، بریڈ کا بندوبست بھی ہو گیا، یعنی اب تم یہاں رات بسر بھی کر سکتے ہو اور یہاں کھانے میں بھی تم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہو۔ جیسے اگلی روایت میں آتا ہے نا کہ جب انسان گویا کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو گویا شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی انسان شریک کر لیتا ہے ان لوگوں کو۔ آگے ایک اگلی روایت ذرا طویل ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما فی ستۃ من اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کہیں کھانا کھا رہے تھے یا کھانا کا آغاز کرنے لگے تھے، فجاء اعرابی، تو ایک بدو آیا ایک دم، فَأَكَلَهُ بِاللُّقْمَتَيْن، اور آتے جلدی جلدی 2 لقموں میں وہ سب ہڑپ کر گیا، سارا کچھ سمیٹ گیا، کھا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے اصحاب سے کہا اما انہ لو سما لکفاکم، اے لوگو اگر یہ شخص اللہ کا نام لے لیتا نا، اللہ کا ذکر کر لیتا کھانا کھاتے وقت، تو کیا ہوتا، یہ کھانا تم سب کو کفایت کر جاتا، تم سب کو پورا ہو جاتا۔ لیکن اس کے اندر وہ ندیدہ پن تھا، اس کے اندر وہ جلد بازی تھی، جزا تھی، ہلا تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے بے توکلی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ یہ بڑا بے توکل سا بندہ ہے جی، اور ایک آدمی آیا، اس کو لگا کہ یار کافی سارے بندے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شادیوں وغیرہ میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ پلیٹ لے کر گئے اور سارا ہی اپنے اوپر جو ہے وہ انڈیل دیا کہ بھئی کوئی اور نہ آ جائے اور باقی کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ آ جائیں، میرے لیے کوئی بچے ہی نہ۔ تو یہ والا جو ندیدہ پن ہے اور یہ جو ایک تھڑ دلا پن ہے، اس کا مظاہرہ کیا اس نے آ کر، اور جلدی جلدی سے سمیٹ کے سارا جو ہے وہ 2 لقموں میں کھا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس نے بد تہذیبی کی اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، عجلت میں آیا اور شیطان کی کسی ٹریپ میں تھا، یہ آیا اور آ کر 2 ہی لقموں میں سب چٹ کر گیا۔ تو کہا کہ اگر یہ اللہ کا نام لے دیتا تو تم سب 6 افراد ہم یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے یہ کھانا کفایت کر جاتا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے گا اس کھانے میں برکت ہوگی، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو بہت کو پورا ہو جائے گا، اور جو کھانا غفلت کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر کھایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ بھی ہو تو تھوڑ جاتا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کھانے کے ان آداب کی جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في حماس. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم. اللهم ارحمهم. اللهم تقبل شهاداتهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.